الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، بات ہو رہی تھی احزاب کے، ان مجموعے قبائل و اقوام کی جو مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کا سامنا کیا تھا اپنی طاقتوں سے۔ کافی عرصے تک وہ خندق کے اس پار محبوس رہے، گویا کہ اس طرف نہیں آ سکے، خندق کے دوسرے اطراف میں کوئی راستہ ہی نہیں تھا آنے کا۔ تو ان گروپوں اور جماعتوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طاقت سے آپ لوگوں کی غیبی مدد فرما کر ان کا محاصرہ بھی اللہ رب العزت نے ختم کرا دی، اور ان پر اپنی طاقتیں بیچ دی۔ فرشتوں کے لشکر بھی آ گئے، اور ہوا کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے خلاف ایک ہتھیار بنا کر ان پر اپنے غضب کا اظہار فرمایا۔ منافقین کا کردار عجیب تھا، جو فرمایا نا کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، جب خوف کا ماحول چھا جائے تو ختم ہو جائے، دور ہو جائے، خوف کا ماحول جب ختم ہو، چھائی ہوئی یہ سایہ دور ہو، تو ملیں گے بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، چھر زبانی، تیز زبانی، ایسی باتیں کہ جو ان کی بالکل یعنی حقائق سے دور ترین، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے ان باتوں کو ان سے، وہی باتیں کرنے والے۔ فرماتے ہیں اب لشکر چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن یہ ڈر کے مارے اب بھی دلوں میں گھسے ہوئے، خوف کے مارے کانپ رہے۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، ان کا تو اب بھی خیال ہے کہ یہ لشکر نہیں گئے ہیں واپس، یہ واپس نہیں گئے ہیں، گئے ہوں گے تھوڑی دیر بعد دوبارہ تیاری کر کے واپس آ جائیں گے، یہ نہیں گئے ہیں، ان کا خیال یہی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تو بشارت دی کہ ان کا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اور ویسے بھی اسی موقع پر اللہ رب العزت نے ان کی دلوں میں نفاق بھی پیدا فرما دی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے یہود اور قریش، کیونکہ بنیاد تو یہودی تھے۔ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے دین کی طرف آیا، اور اس نے ایک ایسا کامیاب چال چلا کہ ایک تو ان کے لیے یہی مسئلہ پیدا ہوا کہ آپس میں بد اعتمادی بڑھ گئی، پھر آسمان سے بھی لشکر آ گئے، ہوا کا بھی اللہ رب العزت نے ایک گولہ ان پر مسلط فرما دی۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ احزاب نہیں گئے، اور اگر لشکریں دوبارہ آ بھی جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، پھر یہ منافق ٹولہ ان کو پسند یہ بات آئے گی کہ وہ چلے جائیں دیہاتوں میں، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر نکل جائیں، باہر نکل جائیں، یہاں خطرہ ہے، اور وہاں جا کر یسألون عن انبائکم،
پھر آپ لوگوں کی خیر خبر سے متعلق پوچھیں لوگوں کو، آنے جانے والوں کو، بھئی کیا حال ہے، کیا ہوا، لشکروں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، ویسے بھی یہ بزدل لوگ ہیں، ان کا کوئی ایمان تو نہیں ہے، ان کے آخرت کا کوئی توقع اور تمنا تھوڑی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ہو بھی جاتے مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، مگر کم ادھر ادھر کوئی تلوار چلاتے یا کسی کو کوئی زخمی کر دیتے یا چھوٹی موٹی زخم اٹھا لیتے خود، مگر یہ نہ لڑتے، لڑتے تو بہت کم۔ اس لیے ان کا آپ کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا، نہ ہونا بہتر، ہونا مضر۔ اور جو اللہ رب العزت کو کرنا تھا اللہ رب العزت نے کر لیا، مگر ان کی بزدلی کا عالم دیکھ لیں کہ لشکر چلے گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر اب بھی موجود ہے، تو ادھر ادھر تیاری کر کے دوبارہ حملہ آور ہو جائے، مگر وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کے فیصلے ہو کر رہ جاتے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔